الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب من اراد غزوة فور بغیرها ومن احب الخروج الى السفر یوم الخمیس۔ جو شخص کسی جنگ کا ارادہ کرے لیکن ظاہر کسی دوسرے کو کرے، نیز جمعرات کے دن سفر کو جس نے بہتر خیال کیا ہے۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لقلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو جمعرات کے علاوہ دوسرے دنوں میں کم تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی زیادہ تر سفر آپ جمعرات کو کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی بڑی آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سفر رات کو کیا کرتے تھے، کیونکہ رات کے وقت میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ ایک مشاہداتی چیز ہے کہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور رات کے وقت میں نبی علیہ السلام اکثر سفر فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا یہاں پہ ایک لفظ ہے ورّا۔ ورّا اس کا معنی ہوتا ہے توریہ کرنا۔ توریہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات جب کسی سفر پر نکلتے تو جو بتاتے تھے اس کے مطابق دوسرے رستے سے چلے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر بتایا کہ میں نے جیل روڈ سے جانا ہے، لیکن چلے کسی اور روڈ سے گئے، اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا، تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں اور جہاں پہ دشمن کا محاصرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہاں پہنچ جاتے تھے، پڑاؤ ڈالتے اور صبح کے وقت تک انتظار کرتے، اور اگر صبح کے وقت اس بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو یہ نہیں ہے کہ پہلی فرصت میں ہی ان کو جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے، بلکہ ان کو پہلے دین کی دعوت دی۔ اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو ٹھیک ہے، پھر ان کو دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ اگر تم جزیہ دے کر ہماری حکومت میں رہنا چاہتے ہو تو تب بھی ہم تمہیں آپشن دیتے ہیں۔ اگر اس آپشن کو مان لیا تو وہاں سے ویسے ہی واپس آ گئے، اور اگر اس نے وہ آپشن قبول نہ کیا اور کہا ہم لڑیں گے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام کے بارے میں یہ تصور پیش کرے گی کہ اسلام تو بس مارنے مرانے تک ہی کام تھا، قتل کرانے اور قتل ہونے تک ہی تھا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پورا ٹائم دیا گیا، پورا موقع دیا گیا ہے۔ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جنگ کی پہل کر لی۔ اگلی حدیث ہے التودیع، سفر کے وقت الوداع کہنا کیسا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی لشکر کے ساتھ بھیجا، فقال لنا، اور ہمیں فرمایا، ان لقیتم فلانا وفلانا لرجلین من قریش سماہما، قریش کے تمہیں فلاں فلاں آدمی اگر ملے نا، آپ نے ان کا نام بھی لیا، فحرقوہما بالنار، تو انہیں آگ میں جلا دینا، ان کو آگ لگا دینا۔ قال ثم اتیناہ، پھر جب ہم سفر میں جانے لگے، نودعہ حین اردنا الخروج، آپ کے پاس رخصت کے لیے آئے کہ آپ ہمیں الوداع کر دیں۔ فقال، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا، انی کنت امرتکم ان تحرکوا فلانا وفلانا بالنار، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں اگر تمہیں ملے تو اسے جلا دینا۔ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، لہذا اب میں تمہیں اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہوں، اگر وہ بندہ تمہیں مل جائے تو تم نے اس کو آگ سے جلانا نہیں ہے، ویسے قتل کر دینا ہے، کیونکہ آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، یہ اس کا اختیار ہے۔ عام طور پر بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ چیونٹوں کا ایک غول سا ہے، جب بل بنا ہوتا ہے ان کا،
وہاں پہ کسی نے کوئی چیزیں رکھ کے آگ لگا دی، تو نبی علیہ السلام نے انتہائی ناگواری کا اظہار فرمایا یہ آگ کا عذاب اللہ کی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت کے علم بردار کہتے ہیں، آپ ان کی سزاؤں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح کی اذیت ناک سزائیں دیتے ہیں، بندوں کو زندہ جلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا نا، کراچی کے اندر بہت بڑا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ ایک فیکٹری کے اندر آگ لگا دی گئی تھی، 250-300 مزدور اس میں جل گیا تھا، شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے بس اوقات، تو نام اس کو شارٹ سرکٹ کا دے دیا جاتا ہے، کہانی پیچھے کوئی اور نکلتی ہے۔ تو آگ کا عذاب دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی کل قیامت کے جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر کے آگ کا عذاب دے گا۔ لہذا کسی بھی مخلوق کو جلانا نہیں چاہیے، عذاب آگ کا نہیں دینا چاہیے۔ ویسے اس کو قتل کر دیا جائے جو بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، مثال کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی، ویسے نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کفر کی حالت میں جنگ لگ گئی ہے اور کافر سامنے آ کے اس کو قتل کرنا، ویسے قتل کر دیا جائے لیکن اس کو عذاب نہ دیا جائے آگ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الوداع کرنا، سفر کے وقت کسی کو الوداع کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہمیں کلمات سکھائے ہیں وہ ہیں استودع اللہ بدینک وحفظ امانتک وخواتیم عملک، میں تمہارے دین کے ساتھ اس اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں الوداع کرتا ہوں، وہ مالک تمہاری امانتوں کی حفاظت فرمائے، وخواتیم عملک، اور تیرا خاتمہ بھی اچھے عمل کے ساتھ ہو، اس چیز کے ذریعے میں تمہیں الوداع کرتا ہوں۔ کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ شوہر جب گھر سے جانے لگتا ہے کہ بیوی اس انداز کے ساتھ الوداع کرتی ہے؟ یا ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار کوئی رخصت ہونے لگتا ہے، ہم ان کلمات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں تو فبیہا، نہیں تو ہمیں یہ کلمات سیکھنے چاہیے۔ بلکہ حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ عاجزی انکساری دیکھیے آپ کی، اپنے صحابی کو حکم دیا کہ یہ سواری کے اوپر بیٹھو، وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ میں ہدایات دے رہے ہیں کہ تم نے ان کو جا کے پہلے دین کی دعوت دینی ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان کو بتانا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ ہے، یہ ساری ہدایات ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ دوسری حدیث ہے السمع والطاعۃ للامام، امام کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السمع والطاعۃ حق ما لم یؤمر بمعصیۃ، حکمران کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے جب تک وہ کسی گناہ کا حکم نہ دے۔ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اور جب وہ کسی گناہ کا حکم دے فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر نہ کوئی بات سنی جائے گی نہ کوئی بات مانی جائے گی۔ حکمران اگر نافرمانی کا حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، نماز نہ پڑھا کرو، زکوٰۃ نہ ادا کیا کرو، پھر ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ ویسے حکمرانوں کی جو تابع داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضروری فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حبشی کا ناک کٹا وہ بھی تمہارے اوپر حاکم مقرر کر دیا جائے اور وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے مطابق تم میں لے کے چلے تو تم نے اس کی بھی پیروی کرنی۔ اگلی حدیث ہے یقاتل من وراء الامام ویتقی بہ، امام کے زیر سایہ حملہ اور دفاع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون، ہم آئے آخر میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے۔ وَيَقُولُ، اور آپ فرمایا کرتے تھے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس نے حکمران کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن يعص الامیر فقد عصانی،
اور جس نے حکمران کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، حکمران تو ایک ڈھال ہوا کرتا ہے، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، اسی کے زیر سایہ لڑا جاتا ہے، اسی کے زیر سایہ دفاع کیا جاتا ہے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل و انصاف کو قائم کرے تو اس کو اس بات کا اجر ملے گا۔ وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو اس کی وجہ سے گناہگار بھی ہوگا۔ حکمرانی کا عہدہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک شعر بولا جاتا ہے نا، یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ یہ جو حکمرانی ہوتی ہے نا، جسے امارت عربی کے اندر کہا جاتا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کی سیج ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے اندلس کے اندر ایک حکمران گزرا ہے، اس کا نام تھا عبد الرحمن ثالث۔ اندلس کی تاریخ پڑھی گا کبھی آپ نے؟ کیوں جی، یہ موبائل کچھ پڑھنے دے تو پھر ہی ہے نا۔ اندلس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کبھی، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ سب سے پہلا جو وہاں پہ حکمرانی کرنے والا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن داخل۔ پھر آگے چلتے چلتے اسی کی نسل میں سے ایک پیدا ہوا عبد الرحمن ثانی۔ پھر اس کے بعد آخری حکمران جو صحیح معنوں میں اندلس کے اوپر جس نے حکومت کی تھی، اسپین جس کا موجودہ نام ہے، اس کا نام تھا عبد الرحمن ثالث۔ 50 سال حکومت کی اس نے، 50 سال، اور اپنی سوانح حیات میں لکھتا ہے، اور یہ حکمرانی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں تھی، اللہ کی نافرمانی کے اوپر قائم نہیں تھی، ہر طرف امن و امان تھا۔ بتانے لگا ہوں حکمرانی کے بارے میں۔ اپنی سوانح حیات کے اندر لکھتا ہے عبد الرحمن ثالث کہ جب سے میں نے حکومت سنبھالی، 50 سال حکومت کی ہے، 50 سالوں میں صرف 13 دن میں نے سکون کے گزارے۔ 50 سالوں میں صرف 13 دن میں نے سکون کے گزارے ہیں، وگرنہ حکمرانی کہاں آسان، حالانکہ ہر طرف امن و امان ہے اور وہاں پہ ملک کی ترقی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ 13 دن پوری 50 سالہ حکومت کے اندر میں نے سکون سے گزارے۔ تو جن لوگوں نے حکومتوں کا بیڑا غرق کیا، جنہوں نے عوام الناس کو مصیبت میں مبتلا کیا، آپ ذرا غور کریں، ان کو 13 سیکنڈ بھی کبھی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ کسی کو دکھ دے کے بندہ خود کبھی سکھ نہیں حاصل کر سکتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور دوسری نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ جو اللہم من ولی من امر امتی فشق علیہم فشقق علیہ، اے اللہ میری امت میں سے جو بندہ میری امت کے امور کا حکمران بنے اور وہ ان کو مشقت کے اندر مبتلا کرے، اللہ تو اس کو مشقت میں مبتلا کر دے، وہ عوام کو مصیبت میں مبتلا کرے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اور جو ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرما۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف بد دعا ہے۔ اس لیے جو لوگ عوام کو دکھ دیتے ہیں وہ خود کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ بظاہر آپ کو ٹھاٹ باٹ اور ساری چیزیں نظر آئیں گی، لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، دلی سکون نصیب نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان رکھا ہے جسے ضمیر کہا جاتا ہے، اور ضمیر کی عدالت کے اندر کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ رکھا ہے، جس کا معنی انسان کو ملامت کرنے والا۔ آپ کبھی اپنے پر غور کر لیجیے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے نا، آپ کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، آپ کا نفس، آپ کا ضمیر آپ کو برابر ملامت کرتا رہے گا اس بات کے اوپر کہ تو نے زیادتی کی، تو نے صحیح نہیں کیا، تو نے ٹھیک نہیں کیا، بار بار ملامت کرے گا۔ ہاں اگر وہ ہٹتا نہیں ہے، اپنی اس روش سے پیچھے نہیں ہٹتا، باز نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں۔
کیونکہ سکون لینے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، انسان مر جائے نا تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کا ضمیر مر جائے، یہ انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مصیبت اور مصیبتوں کا پہاڑ بن جایا کرتا ہے۔ ضمیر مر گیا اس کا، اس کو کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں، برباد ہوتی ہے چیز تو برباد ہو جائے، تباہ ہوتی ہے تو تباہ ہو جائے، اس کا ضمیر تو مر چکا، اسے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی۔ گھر اجڑتا ہے اجڑ جائے، علاقہ اجڑتا ہے اجڑ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیے نا، میاں بیوی کی زندگی اگر متاثر ہو جائے، دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جائے اور طلاق ہو جائے، بچے رل جاتے ہیں، ماں باپ کو پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ ضمیر مرا ہوا ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ حالانکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب انسان کی اولاد ہو جاتی ہے نا، اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس اولاد کی خاطر اس کو قربانیاں در قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس میں ایک قربانی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا، پڑھتا ہے مدرسے میں، وہ نا کہنے لگا میں نے استاد جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں سائڈ پہ ہو گیا، اس نے یوں میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ روئی جا رہا ہے۔ میں بیٹا خیریت تو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس سے بات نہ ہو، ہچکیاں اس کی بندھی ہوئی ہیں، اور جب وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا کہنے لگا استاد جی اصل میں بات یہ ہے، اس بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 سال ہو گئی، 12 سے 13 سال۔ کہتا ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ماما پاپا کی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے نتیجے میں طلاق ہو گئی، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ماما سے تو میں بات کر لیتا ہوں، بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میری کوئی بات ہی نہیں کرواتا، میں ترس گیا ہوں اپنے پاپا سے بات کرنے کے لیے۔ اب یہ بچوں کی زندگی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس بچے کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ روزانہ جی رہا ہے، روزانہ مر رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ اپنی قد سے بڑھ کر وہ باتیں کر رہا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک اینکر ایک بچے کا وہ انٹرویو کر رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے، اسے پوچھتا ہے بیٹا کیا بیچ رہے ہو؟ کہتا یہ چیزیں بیچتا ہوں میں۔ تو کہنے لگا کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ کہتا 500-600 روپے۔ کہتا کس کو دیتے ہو؟ کہتا اپنی ماں والدہ کو جا کے دیتا۔ کہتا والد کہتا وہ فوت ہو گئے۔ 12-13 سال کے بچے کو کیا ہوش ہوتی؟ اچھا وہ کہنے لگا یہ پیسے اپنی ماما کو دے دیتے ہو تو تمہارا خود نہیں دل کرتا کوئی چیز کھانے کو؟ وہ آگے سے کہتا ہے سر جی جتنی دیر تک پیو زندہ سی سارا ہی دل کرتا سی، انہوں پیو مر گیا انہوں کچھ بھی دل نہیں کرتا۔ کہتا گھر میں جاتے ہو کچھ شرارت کرنے کو دل نہیں کرتا؟ کہتا شرارتیں تو ذہن میں بہت ہوتی ہیں، پھر یہ میں سوچتا ہوں کہ جب تک باپ زندہ تھا اس وقت تک شرارتیں بھی زندہ تھی، جب سے باپ مر گیا شرارتیں بھی ختم ہو گئی۔ کہتا پڑھنے کو دل نہیں کرتا؟ کہتا سر جی جب تک باپ کا کندھا سر پہ تھا پڑھا ہے، جب باپ مر گیا ہے اب میں پڑھوں کہ گھر کا نظام چلاؤں؟ 12-13 سال کا بچہ۔ کہتا کتنے بھائی؟ کہتا 2 ہی بھائی۔ کہتا چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہتا وہ اسکول پڑھتا ہے۔ کہا اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا؟ کہتا نہیں سر جی اس لیے نہیں رکھا کہ میں تو ذلیل ہو گیا وہ نہ ہو۔ یعنی یہ ماں باپ کا ایک دنیا سے چلا جائے تب بھی زندگی جو ہے نا وہ ویران ہو جاتی ہے، اور اگر جیتے جاگتے طلاق ہو جائے تو تب بھی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہیں، اور یہ میرے قدم اٹھانے سے کتنے لوگوں کی زندگی ویران ہو جائے گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ باہر کیا بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔